بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دوستوں کو زنبیل چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اس لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس نے ہر مشکل میں اپنے ہمسفر کا ساتھ دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ بھرے سسرال میں مجھے کوئی سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ چل رہی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک خوف سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ 1 گھنٹہ سوئی ہی ہوں گی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہو ابھی تک سو رہی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ سب خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں سب بتا دیا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جاؤ، آخر وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی یہ بات عجیب سی لگی، اپنی بیٹی کی بجائے اسے میری نند کہہ رہی تھی۔ اچھا ماں ٹھیک ہے، میں کل سے مریم کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ مریم ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آوازیں کس چیز کی آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے مریم کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے مریم سے کہا، بھابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی۔ میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ مریم کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں مریم، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر مریم نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں مریم، میں آج بھی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر والی راہداری میں سنی تھی۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا ہے کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سوؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر مریم کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو مریم دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ مریم نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے مریم کو ڈانٹ دیا اور بولا، کل سے تم اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب مریم کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں جگہ بنا لی اور اپنا کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مریم کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی، بھابھی بات تو سنے، مجھے بہت پیاس لگ رہی، ایسا کرے میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئے، بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ مریم کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ کیا ہوا مریم، تمہیں رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں جائے میرے لیے جا کر پانی لے کر آئے، مریم نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے میں نے دیکھا مریم مجھے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں نے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ مریم دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی، میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میں گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر مریم نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا، مگر کیا کرتی۔ پورے 10 منٹ مریم کے کمرے کے باہر کھڑی رہی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔
मजबूरन मैं डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद हो। मैंने बाहर की राहदारी की रोशनी जलाई, अच्छी तरह अपने कमरे में देखकर अंदर गई, फिर दरवाजे को कुंडी लगाई और बेड पर लेट गई। काफी देर यूं ही गुजर गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आंख खुल गई। बिल्कुल वैसे ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में ही दुबकी रही। काफी देर गुजर गई, शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान था। मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आंख खुली। मगर अब मैंने तय कर लिया, मरियम की इस चालाकी में नहीं आऊंगी। आखिर वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया ना ही मरियम से इस बात का शिकवा किया, लेकिन फिर रहा ना गया। मैंने हल्का सा जिक्र किया तो मरियम उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतजार ही करती रह गई। मरियम की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर क्या कह सकते हैं। मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। अगली रात मैं फिर मरियम के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा, उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने मरियम से वादा लिया कि वो दरवाजा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर वही हरकत की, दरवाजा बंद कर दिया। और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं मरियम को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने खुश असलूबी से काम लिया, मरियम से किसी बात का गिला नहीं किया। इसी तरह दिन गुजर गया। रात को भी उसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2-3 बजे उसने मुझे वैसे ही जगा दिया। बोली, भाभी घबराहट हो रही है, मेरे लिए जरा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली। मैंने सोने की भरपूर अदाकारी की। मरियम मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आंख न खोली। वो समझ गई कि मैं तो उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज में पुकारा। मैंने जवाब ना दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से बेड से उठी, अपने कमरे की अलमारी खोली जिसकी चाबियां उसने अपने पास ही रखी हुई थी। उसमें से एक पोटली सी निकाली, एक नजर दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खिड़की खोल दी। पहले इधर उधर देखती रही, फिर उसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर को चली गई। ये देखकर मेरी तो ठंडे पसीने छूट गए। या खुदाया, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है। उसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि ये घर की इज्जत है। इसके भाई परदेस कमाने गए हैं ताकि ये अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, और उसे देखो क्या चक्कर चला रही है। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बता दूं कि मरियम आधी रात को किसी से मिलने गई है, मगर फिर सोचा इसमें हम सब की ही बदनामी है। पहले मैं मरियम को खुद समझा कर देखूंगी। अभी बिस्तर में लेटी ही थी कि दोबारा खिड़की खुलने की आवाज आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी कि मरियम की वजह से खामोश ही लेटी रही। देखा तो मरियम कमरे में अंदर आ रही थी। उसने वो गठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। मरियम तो बड़ी ही दीदा दिलेर निकली। अब मेरी समझ में आया कि मरियम मुझे रात को पानी पीने के बहाने बाहर क्यों भेजती थी। खैर मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सिरा तो आ ही गया था। अगले दिन मरियम के कमरे में सोने से पहले मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो रात को मुझे जगाया ना करे, मेरी नींद में खलल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जग में डालकर यहाँ रख ले। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल के पास रख दिया। अब मरियम के पास कोई बहाना नहीं था कि वो मुझे जगाती। फिर वो अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी थी। मेरे कान उसके आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझसे सब्र न हुआ। मैं भी धीरे से अपने बेड से उतरी और मरियम की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। ये घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे। पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आसपास कांटे और छोटी छोटी चीजें मेरे पाँव में चुभकर इस सफर को तकलीफदा बना रही थी। मगर मरियम तो शायद पहले से इंतजाम कर आई थी, वरना वो इतनी तेजी रफ्तार से ना चलती। मैं देख रही थी मरियम काफी तेज तेज कदम उठाती आगे की जानिब बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अगरचे मुझे डर लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा अगर मेरी नन इतनी बहादुर और दिलेर हो सकती है तो मुझे क्या मसला है, जबकि मैं तो हक और सच की बुनियाद पर इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर मरियम ने पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदा का शुक्र है उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। ये एक पुराना बाग सा था। मरियम ने छोटी सी बाड़ अबूर की और अंदर चली गई। वहां जाकर उसने
نہ جانے کیا کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ مجھے اپنے پاؤں سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے قدموں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ مریم کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں مریم سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے، اس لیے مریم کے آنے جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے مریم نکل کر باہر گئی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں مریم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے مریم کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ مریم نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، مریم مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک مجھے تم پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر ہی رہو گی۔ تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر مریم غصے میں آ گئی۔ بھابھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ مریم کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی خوفزدہ ہے مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتا دیتی۔ بھابھی تم ایک بار کھڑکی کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اسے قسم دی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی خدا کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کرو گی؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے اپنے بھائی کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے مریم الماری کی طرف بڑھی اور وہی گٹری وہاں رکھنے لگی۔ میں نے گٹری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بھابھی بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ گٹری میں کیا ہے یہ بھی دکھا دوں گی۔ میں ہمتن گوش ہو گئی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے سے وہیں کھڑا ملتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جا پاتی۔ ایک دن میں نے اسے منت کی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے روپے کماتے ہیں، مجھے فیس بھیجتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں تم آؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ اگر میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو بھلے مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہ کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن میں اس ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بھی بے فکر تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھتے ہوتے ہیں، اس لیے ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوتے ہیں۔ مقررہ وقت پر میں عدیل کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے عدیل سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ خیر اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا عدیل یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ عدیل نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلبلا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر وہ اوپر آیا تھا۔
اس نے عدیل کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی، اس کا شکریہ ادا کرتے نیچے آ گئی۔ عدیل کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا نیچا اور گھٹیا کیوں سمجھ لیا؟ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی؟ یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اب میں اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے عدیل کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر 2-3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہماری ہی کالج میں پڑھتا ہے اور اسے عدیل کے معاملات کا بھی پتہ تھا۔ تبھی وہ میرا چھپ چھپ کر پیچھا کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام عمران تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے عمران کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر اس بات کی خبر جلدی عدیل کو ہو گئی۔ عدیل نے اپنے تعلقات کی بنا پر عمران کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، جہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب عدیل نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا جب ہمارے ایک پروفیسر نے عمران کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ عدیل نے اپنے تعلقات سے ایسا جال بچھایا کہ عمران کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ عمران نے بہت کوشش کی مگر عدیل کے تعلقات کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے عمران کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، کیوں نہ کہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور بھی ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ تبھی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی، کیوں نہ کہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ عدیل کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ اندھیرے میں یہ کام کروں۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھی جو مجھے مکمل کرنی تھی۔ یہ دیکھو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی گٹھری کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وعدہ کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی عمران سے کروا دی، کیونکہ سچ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس میں عدیل کی پوری کوشش رہی کہ وہ مریم کو اپنا بنا لے، مگر مریم نے بھرپور مزاحمت کی اور عمران سے شادی کر کے دم لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مریم اور عمران کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میرا بھی ہے۔ اللہ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔